بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ربیع الاول کی 18 تاریخ اور پیر کا دن ہے۔ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ایک تسبیح پڑھ لینا۔ جیسے ہی آپ ایک تسبیح پڑھنا شروع کرو گے، کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچ جاؤ گے۔ پھر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، اللہ جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ 12 ربیع الاول کا مبارک دن گزر چکا۔ اس مبارک دن میں بھی جو لوگ اللہ کو راضی نہ کر سکے، ربیع الاول کی پہلی، دوسری اور تیسرے جمعہ کے دن کا خاص الخاص وظیفہ نہ پڑھ سکے، ان دنوں میں اپنے حاجات کو پورا نہ کروا سکے، تو آج صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ اللہ فقیری سے نکال کر بادشاہی عطا فرمائے گا۔ اللہ غربت سے نکال کر، تنگ دستی سے نکال کر، زمین سے اٹھا کر بلندی پر اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ ایک تسبیح تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ موقع سال بعد ملتا ہے، آج موقع مل رہا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ جو لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں گے، پورا سال کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نہیں پڑے گی، پورا سال کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ جو لوگ ابھی تک ربیع الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، تو آج اس موقع کو کسی صورت مت چھوڑیں، کیونکہ آج آپ کی چھوٹی سی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی کی وجہ سے پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ اگر آپ ایک اور سال پریشانی میں، تنگ دستی میں گزارنا چاہتے ہیں، مسائل میں گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ آج پیر کے دن کو بھی لاپرواہی میں گزار سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں، آج پیر کے دن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو اور اللہ سے اپنے حاجات کو پورا کروا لو، کیونکہ یہ جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تمام فرشتوں کا ذکر ہے، تمام صحابہ اکرام کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی بنیاد بھی ہے۔ آج مومن ہونے کی بنیاد اور تمام اذکار، تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ، سب سے افضل ذکر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آج کچھ بھی کرنے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، در در کے ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کی محتاجیاں برداشت کرنے سے پہلے، جھولی پیروں فقیروں کے پاس لاکھوں روپے خرچ کرنے سے پہلے، آج پیر کے دن صرف ایک تسبیح کا اہتمام کیجیے گا۔ یہ تسبیح بہت آسان ہے۔ الحمدللہ ہر مسلمان بچوں کی یہ تسبیح زبانی یاد ہے، اور جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند جاتا ہے۔ آج 18 ربیع الاول پیر کے دن اس ایک تسبیح کو پڑھ کر دیکھیں۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا رشتوں میں کوئی رکاوٹ ہے، یا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، تو اس ایک تسبیح کو پڑھے، معقول رشتے خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض اتنا ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ قرض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور برکت سے آج آپ نارینہ اولاد بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پر قادر ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ بیٹے عطا فرماتا ہے۔ اب اس کی دلیل کچھ اس طریقے سے ہے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت تھا، اللہ اپنے محبوب کی آمد پر اتنا خوش تھا۔ اس رات، اس دن ہر گھر میں بیٹا پیدا ہوا تھا۔ پورے دنیا میں خوشیاں منائی جائے، پورے دنیا میں کوئی مسلمان بیٹی کے پیدا ہونے پر غمزدہ نہ ہو، کیونکہ مہینہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کی برکات تو ہر کوئی جانتا ہے، جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس مہینے کے ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے کا ہر لمحہ رحمتیں، برکتیں برس رہے ہیں۔ جو اس مہینے کی قدر کرتا ہے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ جو اس مہینے میں اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پورے سال کی رزق اور دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ کرنے والا خوش نصیب ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، یہ وظیفہ آج پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے اللہ خوشیاں، خوشحالیاں دینا چاہتا ہے۔
اللہ جس کے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، جب آپ کے ملک میں 18 ربیع الاول پیر کا دن آ جائے تو آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، ضد کر کے مانگنا ہے۔ یہ تسبیح کے دوران آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلے جائے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رزاق ہے، جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج یہ تسبیح آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین، آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کو ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھ لیجئے۔ آج 18 ربیع الاول پیر کے دن پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ہی ساتھ فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، جس کا جو بھی مقصد ہے آپ اپنے الفاظ میں نیت کر سکتے ہیں۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے کر لیں، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے نیت کر کے، جو مقروض ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں، بند کاروبار کو چلانے کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، لا علاج بیماری سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ جس کے جو بھی مسائل ہے، ہر انسان کا مسئلہ الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ آپ نے اپنے الفاظ میں نیت کرنی ہے اور نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ ایک قرآنی لفظ بھی ہے، اللہ کا صفاتی نام بھی ہے، اور سورہ اخلاص کے آیت نمبر 2 بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ بہت سے میرے بہن بھائیوں اللہ کے بے نیازی کو جاننا چاہتے ہیں، تو صرف اتنا کہو گے اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہو تو آپ کے قریب بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، کئی مکان، کئی بنگلے، بڑے بڑے کاروبار، جن کو خود نہیں پتہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے یا اللہ کی بے نیازی ہے۔ یا اللہ کی بے نیازی بغیر محنت اور مشقت کے بڑے بڑے گاڑیاں، بنگلے، بڑے بڑے کاروبار اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ جس پر بے نیاز ہو جاتا ہے پھر اسے محنت نہیں کرنی پڑتی، نوکریاں نہیں کرنا پڑتی، ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی، وہ گھر بیٹھا بیٹھا اللہ اس کو رزق دیتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کے بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائے، آپ کے گھر میں بھی سکون اور برکت آ جائے،
آپ کے کاروبار میں بھی ترقی عروج اور کامیابی آ جائے تو آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے میں آسان اور بڑا چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے۔ اللہ سے مانگنے والے بہت کم ہیں، لیکن اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ آج آپ نے اللہ الصمد کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ صرف 11 بار اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومن کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما دو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں ہزاروں آیات ہیں، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح کے بعد بلندیاں، ترقیاں، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائے گی، اس لیے آخر میں اللہ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی دو بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ یا ربی کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی پڑھتے دوران اپنے ارد گرد نظر دوڑانا ہے۔ آپ کو کئی ایسی سہولتیں نظر آئے گی جو آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ کسی دوسرے کے پاس موجود نہیں ہیں، اور کئی لوگوں کے پاس تو آج بھی یہ چیزیں اور یہ سہولتیں موجود ہی نہیں ہیں۔ پھر اللہ کے شکر کو جو جذبے سے کرے گا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ بھی عطا فرمایا، تو نے مجھے وہ بھی عطا فرمایا۔ جب آپ نے تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ طاقتور وظیفہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد جب آپ کے دل کو سکون مل جائے، رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے،
پھر دل کھول کر مانگے، ضد کر کے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، ہو سکے تو سجدے کے حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کے حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، میرا رب انشاءاللہ فوری طور پر عطا فرماتا چلا جائے گا۔ میرا رب آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔